ایک سال کا وقفہ تو بہت بڑا وقفہ ہوتا ہے، یہاں تو ایک سیکنڈ کا پتہ نہیں ہے۔ اس رمضان کو غنیمت جانو اور اللہ سے مانگو، یا اللہ مجھے اپنی بندگی کی توفیق عطا فرمائیے، اور انشاءاللہ تم اس کی اثرات دیکھو گے۔ اور دوسرا کیا ہے کہ بھائی اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ ہم تو تکلیف ہی پہنچا رہے ہیں، ہم تو کسی کو تکلیف نہیں پہنچا، ہم تو گھر کے اندر تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ وہ کس لحاظ سے؟ میں نے کہا نا کہ میں اپنی باتیں کر رہا ہوں، ہمارے گھر کے اندر 8 10 15 قسم کے جو ہے وہ افطار لگتی ہے۔ بھائی مجھے تو یار چھولے پسند ہیں، اچھا ہماری بیوی یا ہماری بہو یا ہماری بچیاں، ہاں چھولے بنائیں گے آپ۔ بیوی نے کہا بھائی مجھے دہی بڑے کھانے ہیں، اچھا بھائی بہو کہہ رہی ہے میں بناؤں، بیٹی بھی کہہ رہی بنا دیں گے۔ اور اس کے بعد جو ہے داماد یہ کہہ رہا ہے، بیٹا یہ کہہ رہا ہے، فلاں یہ کہہ رہا ہے، اور پتہ چلا ہے کہ صاحب یہ تو 20 قسم کے آئٹم ہو گئے، سب کی خواہش پوری ہو رہی ہے۔ اور وہ بچی جو ہے یا بچہ جو بھی عمل کر رہے ہیں، آپ مجھے بتاؤ اس حال میں کیا وہ اس کام کو کس تکلیف میں کر رہی ہوگی؟ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنی خواہش کو پوری کرنے کے لیے ان جو بیچاریاں یا جو بھی ہے ان کو تکلیف ہمیں اللہ نے اس لیے نہیں دیا تھا کہ اس کو تم اس طرح استعمال کرو۔ تم نے اپنی خواہش کے اوپر، اور اگر آگے پیچھے ہو جائے تو یار دال میں نمک نہیں ہے، ارے تمہیں تو بنا ہی نہیں آتا، ہماری اماں ایسے بناتی تھی اور فلاں صاحب ایسے کرتی تھی۔ ارے زندگی بھر بیٹا ہم تو یہ آج تو دسترخوان جو ہے اتنا کم ہو گیا، پہلے تو ہمارے پاس 10 10 آئٹم ہوتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ بربادی کر رہے ہو، اور رزلٹ کیا؟ بربادی، لعنت، دماغ، حواس باختگی۔ تو اس مسلمانیت کی پہلی نشانی کیا ہے کہ میرے الفاظ سے، میرے انداز سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف، ہم تو اپنے ہی آپ کو تکلیف، اپنے گھر والوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ ہمارا چلتی نہیں گئی، جو کمزور ہے اسی پہ چلتی ہے۔ اچھا دیکھو بیٹا افطاری ہو گئی نا، تو رات کا کھانا تو یہ ہونا چاہیے، اور صبح کی سحری جو ہے وہ تو تمہارے ابا جو ہے وہ پرہیز کھاتے ہیں، اور فلاں آدمی ایسا کھا رہا، 3 قسم کا کھانا ایک گھر کے اندر، 3 قسم کا کھانا بن رہا ہے، وہ تو مرچ کھاتے نہیں ہے۔ اچھا بھائی ایک بغیر مرچ کا بنا دوں گی، ارے وہ جو ہے فلاں صاحب جو ہے وہ تو ان کو پتا ہے تمہیں، وہ تو بغیر چکن اسپرنج کے وہ تو اس کا سحری نہیں ہوگا، اچھا بھائی اس کے لیے چکن اسپرنج بنا دیں گے۔ تو میں بار بار عرض کر رہا ہوں، ہم اپنی زندگیوں میں دیکھ رہے ہیں اتنے سال کے بعد اللہ کا احسان ہے، پچھلے سال اس بات کا احساس ہوا یار یہ کیا کر رہا ہوں، یہ کیا ہو رہا ہے، اور آخر وقت میں بھی یار یہ رہ گیا، یہ رہ گیا، یہ رہ گیا، چولہا پہ وہ بیچاریاں جو ہے وہ لگی ہوئی ہے، آج کل تو گیس بھی نہیں ہے۔ تو کہانی کیا ہے؟ میں نے کہا نا علمان الحفیظ، ہماری یہ اعمال ہیں جو میں آپ کو اپنی زندگی کی ہسٹری سنا رہا ہوں، اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ ایسا ہو۔ تو اللہ نے احساس دلایا کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو، تم تو آسانی پیدا کرنے کے لیے تھا، تم تکلیف پہنچا رہے ہو۔ اور یہ تو میں نے کہا نا کہ جس کا احساس بھی نہیں ہمیں۔ اسی طرح اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسے کام کر رہی ہے جو اس کو اللہ معاف کرے نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہی حواس باختگی۔ تو بہرحال آج کا لب لباب یہی ہے کہ اپنی زندگی کو تکلیف سے بچانا ہے، اور میں جیسے کر رہا ہوں تینوں چیز دیکھ لینا، رزلٹ تمہارے سامنے اسی دن آ جائے گا، حالات تمہیں روکیں گے، خود نہیں رکو گے۔ ارے ایک چیز رہ گئی، اچھا بھائی لائن لگائے کھڑے رات کے 2 بجے، جب 2 بجے رات لگاؤ گے، 3 بجے سو گے، صبح فجر میں کیسے اٹھو گے؟ تو تیاری وہ کرو کہ بھائی رمضان کے اندر کوئی کام نہیں سوائے عبادت کے، ساری چیزیں جمع کر لو، مجھے یہاں سے جانا ہے گھومنے کے لیے، ساری چیزیں گاڑی کے اندر رکھ لیتے ہیں پہلے ہی، یار وہاں راستے میں کوئی پریشانی نہ ہو، گھومنے میں ڈسٹربنس نہ آئے۔ اسی طرح بھائی یہ رمضان جو آ رہے ہیں اس میں ڈسٹربنس نہیں آنی چاہیے اس دنیا کی، تو پھر تمہارا رزلٹ کیا آئے گا؟ ایک گریڈ آئے گا، دیکھنا تم مجبور ہو گئے صبح پہنچنے کے لیے، کیونکہ فرسٹ آ چکے ہو بھائی، تمہیں اسٹیج پہ چڑھایا جائے گا، اور اگر اللہ معاف کرے نہیں ہوگے تو میدان صاف جاؤ بھیا، میدان خالی۔ اور اگر صبح تم نے کھینچ بھی لیا تو دوپہر کو سو گئے تو گئے، ظہر بھی گئی، عصر بھی گئی، اللہ معاف کرے مغرب بھی گئی، یہ ہے اس کا رزلٹ۔ اور اس کے بعد پورے سال ویسے ہی چل رہے، میٹرک میں تھے 9th کلاس میں 10 سال گزار دیے، گزارو، لیکن یہ کامیابی نہیں ہے۔ اس لیے جسے کہہ رہے ہیں نا کہ آرزو خون ہو یا حسرت پامال ہو، اور جس نے اللہ کی باتوں کو مان لیا اس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایمان، جس کے اندر ایمان آ گیا، تو حضرت عمر کہتے ہیں یہ عمر تو وہی ہے جو پہلے تھا۔ آج عمر جو بات کر رہا ہے لوگ کہہ رہے ہیں واہ واہ کیا بات ہو رہی ہے، آج عمر جو ہے اتنے بر اعظم پہ اس کی حکومت ہے،
تو فرق کیا ایمان کا آیا؟ عمر نہیں، ایمان کے اندر آ گیا، عمر بن گئے. فلاں آدمی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ایک غلام ادنا. حضرت بلال کی کیا مجال کہ اللہ نے جب دیا تو بھائی کیا چیز ہے، ایمان تو آیا تھا کہ ان کی اذان سن کے لوگ بے ہوش ہو گئے. ایسا وقت آیا کہ وہی اذان دے رہے ہیں، لوگ بے ہوش ہو رہے ہیں، گھروں کے اندر گر رہے ہیں، ادھر سے ادھر ہو رہے ہیں. بھائی یہ آواز کیسا اثر ہو رہا ہے کہ علامہ حفیظ برداشت نہیں کر پا رہے. تو کہہ رہا ہوں بھائی کرنا ہے، جب کرو گے اس کے بینیفٹس آنے شروع ہو جائے، اور نہیں کرو گے دنیا میں بھی ہم ذلیل و خوار ہو ہی رہے ہیں، اور مرنے کے بعد کی بات ذلت جو ہے وہ بڑی خطرناک ہے، وہ بڑی خطرناک ہے. سب نے پناہ مانگی. ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. اصل آخری حربہ میں نے کہا نا، پہلا ہی حربہ